تقریباً 4 کروڑ کی ہے، ماشاء اللہ، کہاں رہتے ہیں بھائی؟ اور میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کس کو کتنا حصہ دوں، اور اپنے لیے اور اپنی بیگم کے لیے کتنا حصہ نکالوں، کیونکہ بیٹے کا 2 حصہ بیٹی کا. دیکھو بھائی، زندگی میں جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں آپ اس کو وراثت کا نام دیتے ہیں، حقیقت میں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، آپ مر گئے اور آپ نے وراثت میں 3 روٹیاں چھوڑیں. ایک مثال سمجھانے کے لیے، کتنی روٹیاں چھوڑیں؟ روٹی کو چھوڑو، پراٹھے میں مزہ آتا ہے. 3 پراٹھے چھوڑے، 3 تازہ تازہ پراٹھے آپ نے منگوائے تھے ہوٹل سے، اور دیکھ کے خوشی میں آپ مر گئے. یار کیا کرارے کرارے دیسی گھی کے. خوشی سے آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے وارثوں میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں، سوری 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، اور کوئی کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے. اتفاق فرض کر لو، فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی، لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر تو ہوگا. فرض کر لو یار کچھ بھی نہیں تھا، جنگل میں رہ رہے تھے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 پراٹھے بیٹے کو دے دو، 1 پراٹھا بولو نا بیٹی. کیونکہ وراثت چھوٹی بڑی چیز سب میں جاری ہوتی ہے. آپ یہ کہہ کے وراثت نہیں کہ پراٹھے ان میں کیا وراثت، ہر چیز مما قل منہ او کثر. قرآن کہہ رہے تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو سب میں وراثت جاری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ 2 پراٹھے کس کو دے دیے؟ بیٹے کو. 1 پراٹھا بیٹی کو. ہو گئے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ 3 پراٹھے آئے، آپ خوشی سے مرے نہیں. آپ نے کہا میں وراثت میری یہی ٹوٹل 3 پراٹھے بنتی ہے، تو میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں اس کو زندگی میں ہی ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. آپ نے بیٹے کو 2 پراٹھے دیے، بیٹی کو 1. تو بیٹی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. بولے گا ابا جتنا پیٹ میرا ہے اتنا ہی اس کا ہے، جتنی بھوک مجھے لگ رہی ہے اتنی ہی. ایسے موقع پہ یہ عمل ظلم کہلائے گا. کبھی زندگی میں دیکھا ماں باپ بیٹے کو زیادہ کھلا رہے ہوں اور بیٹی کو کم؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں جو آپ دیں گے نام آپ اس کو وراثت کا دیں، لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں کہتی، اس کو گفٹ کہتی ہے. اور گفٹ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ عام حالات میں برابری ضروری ہے. اولاد میں حدیث میں آتا ہے اعدلوا بین اولادکم یا فی اولادکم، اپنی اولاد میں کیا کرو؟ بولو عدل کرو. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹا ہے تو 2 پراٹھے، بیٹی ہے تو 1 پر. نہ نہ نہ، وہ کہے کہ میں بیٹی ہوں تو مجھے 1 کیوں دے رہے ہو آپ اس کو 100 دفعہ وراثت کا نام دو. ایسے تو ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وراثت کا نام دیں گے، ڈبل اس کو دے دیں، آدھا اس کو. عید پہ آپ 2 کپڑے بیٹے کے لیے بنواتے ہو اور 1 بیٹی کے لیے، ایسا کرتے ہو؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ عید پہ اس کے لیے بھی گھر میں 1 اور اس کے لیے بھی گھر میں 1. اگر 2 بن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی 2، اس کے لیے بھی 2. تو اسی طرح ہر چیز میں نارملی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3 پراٹھے منگوائے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی. آپ کو پتا ہے بیٹی نے رات پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور بیٹے کو رات کو کھانا نصیب نہیں ہوا تھا، یہ 2 ٹائم کا بھوکا ہے. اس بیس پہ آپ بیٹے کو 2 پراٹھے دے سکتے ہو، اور اس میں بیٹی کو اعتراض بھی بولو نا نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ معاملہ الٹا ہو جائے، بیٹی کو رات کو کھانا نہیں ملا تھا، بیٹے نے، میرا والا بطخ ہے وہ اس میں شریک تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، جو میں نے بطخیں کا جنازہ نکال دیا نا، وہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے، بیٹی بھوکی ہے. اب بیٹی کو کتنے دو گے؟ 2 پراٹھے. بیٹے کو کتنا دو گے؟ 1. تو شریعت میں اولاد میں آپ فرق کر سکتے ہیں ضرورت کی بیس پہ، بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو اس بیس پہ، دوسرا دینداری کی بیس پہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر میں نے اس کو زیادہ پیسے دے دیے یہ شراب کباب میں اڑائے گا، نالائق ہے، یہ بیٹا نیک ہے، اس کو دے دیے تو یہ فرما بردار ہے، نیک آدمی ہے. تو اس میں بھی بیٹی اور بیٹے کی بیس پہ نہیں بلکہ نیک ہونے کی بیس پہ، وہ بیٹی نیک ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. اور تیسرا فرق کیا جاتا ہے، ایک فرق ہو گیا ضرورت، دوسرا ہے اطاعت نیک، اور تیسرا ہے فرما برداری. ایک نے آپ کو ستا کے رکھا ہوا ہے، باپ کی مانتا نہیں ہے، اور ایک آپ کا فرما بردار ہے. تو اس بیس پہ بھی آپ فرق کر سکتے ہو.
اب بیٹی خدمت زیادہ کر رہی ہے, آپ نے کہا یار اس بیٹی نے میری بہت خدمت کی ہے, یہ لو بھائی بیٹی تمہیں یہ زیادہ, اور یہ نالائق کبھی پوچھتا نہیں ہے اس کو کم دے دو. زندگی میں یہ کر سکتے ہو, وصیت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو کہ میں مر جاؤں تو اس والے کو زیادہ دے دینا, اس والے کو کم. نہ مر گئے تو اب آپ کے اختیارات ختم. اب اللہ درمیان میں آئے گا, اللہ کہے گا میں اپنی مرضی سے دوں گا, اب تمہارا, تم تو جاؤ قبر میں اللہ اللہ کرو وہاں بیٹھ کے, فرشتوں کے سوالات کے جوابات دو کہ یہ کمائے 2 پراٹھے منگوائے کہاں سے, یہ 3 پراٹھے کی جو باتیں کر رہا ہے یہ تیرے پاس پیسہ آیا کہاں سے, اس کا حساب دے. کھا وہ رہے ہوں گے پراٹھے, حساب کون دے رہا ہوگا, آپ دے رہے ہوگے. تو اس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں. وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا, لوگ اکثر مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے ابا کی چاہت تھی کہ یہ والا مکان مجھے ملے, اسی چاہت میں دنیا سے چلے گئے, سب کو پتہ ہے لہذا یہ میرا ہے. میں کہوں چاہت تو دور کی بات, لکھ کے بھی اسٹیمپ پیپر پہ چلے جاتے ہیں نا آپ کو ملے گا, تو بھی آپ کو نہیں ملتا. اسی وقت آپ کو دے دیتے اور ہینڈ اوور بھی کر دیتے. اسٹیمپ پیپر پہ اگر کوئی لکھ کے دے دے کہ یہ مکان میرے بیٹے کا ہے, خوب سمجھ لو پھر بھی نہیں ہوتا جب تک مکمل پراپر قبضہ نہ دے. لوگ فلیٹ بنا کے میرے بیٹے کا, بھائی فلیٹ کی چابیاں دیں, وہ بیٹا اس میں جا کے رہے, قبضہ لے. اگر کرائے کا مکان ہے, باپ نے کہا آج سے یہ مکان تیرا ہے, نہ 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 نہ, قبضہ بیٹے کا ضروری. اس میں کرائے کے مکان میں قبضہ کیسا ہے, اب کرایہ بیٹا لینا شروع کر دے, ڈیلنگ کون شروع کر دے, بیٹا. یہ نہیں کہ کرایہ دار کو کک آؤٹ کر کے نکال دیں آپ, سارے یعنی پراپر اختیارات آ جائیں. ڈاکومنٹیشن کافی, بے شک ڈاکومنٹیشن نہ ہو, آپ اپنے نام مکان رکھیں, لیکن مکمل اختیارات اس کو دے دیں گے تو وہ اس کا قبضہ شمار ہوگا. سمجھتے ہو یہ مسائل بار بار بیان کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ مسائل آ نہیں رہے ہیں, لڑتے ہیں پھر بعد میں وراثت پہ بہت اٹھک پٹک ہوتا ہے. میرے ابا کی تو یہ خواہش تھی, میری اماں کی, میں نے کہا وہ خواہش تھی وہ چلے گئے دنیا سے, ان کے لیے استغفار پڑھو اب نہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو جس مرض میں ابا کی موت ہو جائے اس مرض میں بھی ابا کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ابا بیمار ہو گئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ, شوگر بہت بڑھ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اب ایڈمٹ ہیں. اب ابا کو اندازہ ہو گیا بھائی بچ بھی سکتا ہوں اور انا للہ بھی ہو سکتا ہے. اب ابا نے کہا, بیان سنا ہوا تھا مفتی صاحب کا کہ یار زندگی میں جو دے دیے تو دے دیا, لہذا فوراً ابا نے کہا یہ والا پلاٹ میرے فلاں بیٹے کو دے دو, اور ابا کا انتقال ہو گیا. شریعت کہتی ہے اب یہ تصرف, کیونکہ مرض موت کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے, کیونکہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب اب تم وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہے میں مرنے والا ہوں تو اب دائیں بائیں کر رہے ہو, اب اللہ نے جو وارثین کا حق رکھ دیا اس میں گڑبڑ کر رہے ہو. تو یہ کام کرنا ہے بالکل صحت کی حالت میں, انا للہ ہونے سے پہلے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ دیکھو انگریزوں کے ہاں کوئی اصول نہیں, انگریز کہتا ہے جو مرضی کرنا ہے کرو, اولاد کو دینے دو, نہیں دینے کتے کو دے دو. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے. تو زندگی میں آپ تصرف کریں. مرض موت جسے کہا جاتا ہے, وہ مرض جس میں آپ کی موت واقع ہو جائے, اس میں بھی کچھ سخت احکامات ہیں شریعت کے, تصرفات ایسے نافذ نہیں ہوتے. تو یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں اسکولوں میں ڈھنگ کی اسلامیات پڑھائی نہیں جا رہی ہے, صرف پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں جو وہ بھی ادا ہو نہیں رہے ہیں. ہماری اسلامیات میں نظر کی حفاظت کے احکام ہیں ہی نہیں, کیونکہ اسلامیات فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہوگی ینگ سی لڑکی, اور لڑکوں کو پڑھا رہی ہوگی, یا پروفیسر پڑھا رہا ہوگا جوان لڑکیوں کو. لہذا یہ والی آیتیں اسلامیات میں ہیں ہی نہیں کہ نامحرم کو مت دیکھو, ٹھیک ہے نا, اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ہیں. انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہوئے اسلامیات میں, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ والی دعا رکھی ہوئی, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد, یہ چیزیں اسلامیات میں ہیں. یہ بھی ٹھیک ہیں, غلط نہیں ہے, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. لیکن جو پریکٹیکل لائف میں جس اسلامیات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ والی اسلامیات ہمارے اسکولوں سے کیا ہے, شارٹ. وہ کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. اس لیے کچھ آتا, ججوں کو نہیں آتا. آپ کورٹ میں وراثت کا کیس لے کے جاؤ, جج کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ خود مفتیوں سے کہہ رہا تھا کہیں سے فتویٰ لے آؤ, وکیل کو نہیں پتا ہوتا ہے یار. تو لا جو جانتا ہے اس کو تو پتا ہو نا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ. تبھی ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مفتی بنائیں. اس وقت اس مذہبی اسکالرز بہت ہیں مارکیٹ میں, تقریریں کرنے والے, دم درود چڑیل جن بھگانے والے. جو ریلائبل مفتی ہیں نا, جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں,
مجتہد مل جائیں گے، نیا نیا فرقہ، مفتی کے نام پہ نیا فرقہ نکال کے ایک نیا مذہب لانچ کر دے گا، میں اس تحقیق کو نہیں مانتا، میں اس تحقیق کو نہیں مانتا، ایسے فضول لوگ بہت ہیں. لیکن جو ریلائبل مفتی ہیں نا، جو آپ کو مسئلے بتانے والے ہوں، یہ ایسے مفتی مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. تو اگر کسی کو اللہ نے 6-7 بچے دیے ہیں، ہماری تقریریں اس پہ اثر کر گئی ہیں، تو ایک بچے کو میرے بھائی آپ جو ذہین ہو سب میں، مکھنچو کو نہ بنائیں. مدرسے میں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو سب سے بیکار قسم کا مال ہوتا ہے نا، یہ کسی کام کے اس کے پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے، یہ نہیں چل سکتا کہیں بھی، اس کو لا کے کہاں ڈال دیتے ہیں؟ جو صحیح ہوتا ہے اس کو فوج میں بھیج دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، جو بالکل فارغ ہوتا ہے اس کو لا کے مدرسے میں چل بھائی یہ پکڑو یار. تو پھر وہ کیا پروڈکٹ نکلے گی مارکیٹ میں؟ ذہین بچے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں، ایسا نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے. تو جو آپ کا سب سے خاندانی بچہ ہو، وہ کس کے حوالے کرو؟ علماء کے حوالے کرو کہ اس کو بناؤ، اس کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ. اس کو اتنا مسائل کا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے پاس اتنے مسائل آتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے، ہم تو سوچ رہے ہیں ادارہ کھولیں ہم. جامع الرشید کے پاس اتنے، بنوری ٹاؤن کے پاس، دارالعلوم کرنگی، مسائل کا رش ہے، کام کرنے والے بندے کم ہیں، تو اس طرف لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. علم کو دنیا سے ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے، نہ نہ نہ، ولاکن یقبض بقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. عالم علماء کی موت ہونا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ علماء مارکیٹ سے بولو شارٹ. پھر ہوگا کیا؟ نبی نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب علماء نہیں رہیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے، جنہوں نے پراپر دین کا علم حاصل نہیں. کسی نے میڈیکل سائنس میں زندگی گزاری، ڈاکٹر بنا اور فتوے دے رہا ہے. کسی نے پوری زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ تحقیق، ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی انجینئرنگ سائنس میں گزاری اور ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی جناب پولٹری فارم چلایا اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ جاہلوں کو بنوا لیں گے سردار، ان سے مسائل پوچھیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا یہ جو اسکالرز آئیں گے نا، نئے فارمی اسکالرز، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے.